السلام علیکم ناظرین، احرام جنون کی 18 نمبر کیس کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں، اور سجیلا جو ہے وہ شانی کو پریشان کر رہی ہے، تنگ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تم اس لڑکی بے وقوف لڑکی سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کی دولت سمیٹو۔ تو شانی کا کہتا ہے کہ میرا ضمیر نہیں گوارا کرتا کہ میں کسی کے ساتھ فلرٹ کروں، اور وہ کہتی ہے تم مرد ہو کے اتنا سا کام نہیں کر سکتے ہو، تم کیسے مرد ہو، اور وہ حیران پریشان اور ہوتا ہے۔ اچھا خیر، ادھر جو ہے وہ شانی کی ماں کے ساتھ بات کر رہی ہے، سجیلا کی ماں معذرت کرنے آئی ہے کہ میری بیٹی نادان ہے، بے وقوف ہے، تو میں معذرت کرنے آئی ہوں۔ تو شانی کی بہن کہتی ہے کوئی اتنی بے وقوف بھی نہیں ہے، نہ چھوٹی ننھی کاکی ہے کہ وہ انگوٹھی واپس کر دے تو اس طرح جو ہے وہ رشتے ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے یہ کس طرح میرے سے بات کر رہی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کا موڈ خراب ہے۔ ادھر سے شانزے بن ٹن کے آ رہی ہوتی ہے، تو ماں کہتی ہے کدھر کی تیاریاں؟ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے شانی نے بلایا ہے تو میں اس سے ملنے جا رہی ہوں۔ تو ماں بہت خوش ہوتی ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ چلو شانی کے ساتھ تمہاری دوستی ہو گئی ہے، اور اپنی بیٹی کو دیکھ کے وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ اور شانی کو بڑی سی گاڑی میں بٹھا کے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے ہیپی موڈ میں ہوتے ہیں۔ اور شانی کو شانزے کہتی ہے کہ میری بات کوئی بری لگی ہے تو مجھے معاف کر دینا، اور شانی بھی کہتا ہے کہ میرے سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی رشتے سے متعلق۔ اور ادھر جو ہے وہ یہ پریشان بیٹھے ہیں، شانی کی ماں، بہن اور بھائی جگنو۔ تو جگنو کہتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو شانزے کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے۔ تو ادھر سے شانی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے یہ سب کر لیا ہے، اور میرا دل بالکل نہیں مانتا، اور تم لوگوں کی وجہ سے تم لوگوں نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، تو اس لیے میں نے اس کے ساتھ دوستی کر لی ہے۔ اور ادھر جو ہے وہ شانی کی ماں نے تاریخ دے دی ہے نادیہ کی شادی کی۔ تو یہ اب ماں، بہن اور جو ہے بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈسکس کر رہے ہیں شادی کا کہ کیسے کیسے ہم نے کرنا ہے، اور شادی کا حال اور یہ وہ سستا سا ہو جائے اور کام مک جائے اس طرح، اور ہم دولت سمیٹیں۔ اور ادھر جو ہے وہ شانی جو ہے وہ انگوٹھی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے منگنی کی، کافی کوشش کرتا ہے۔ اس دوران اس کی ماں جاتی ہے اور شانی کہتا ہے کہ جو ہے وہ انگوٹھی پڑی تھی دراز میں، وہ کدھر ہے؟ تو ماں کہتی ہے وہ تو میرے پاس ہے، میں نے سنبھال کے رکھی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کیوں وہ مجھے چاہیے؟ تو وہ کہتی ہے بیٹا پہلے آپ بہن کی شادی کو دیکھو، اس پہ فوکس کرو، وہ بعد میں دیکھیں گے۔ تو وہ اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کیوں مجھے مطلب انگوٹھی چاہیے، میں نے اس کو واپس کرنی ہے۔ تو وہ کہتا ہے، ماں کہتی ہے کہ بیٹا صبر کرو، تھوڑا سا نخرہ تم بھی دکھاؤ، جتنے نخرے وہ تمہیں دکھا رہی ہے تو سمجھ گیا بالکل صحیح ہے، اور نادیہ کی شادی کے بعد اس کے بعد یہ ہم کام کریں گے۔ تو شانی جیسی جاتا ہے تو بہن آ جاتی ہے اور کہتی ہے امی بالکل جو ہے اس کو انگوٹھی نہیں دینی، اور نہ ہی یہ رشتہ قائم کرنا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں ہم نقصان میں ہوں گے۔ تو وہ کہتی ہے ایسا بولو شانی کو پتہ نہ چلے، شانی کے سامنے بالکل ذکر نہ کرنا ورنہ وہ بہت سخت ناراض ہو جائے گا۔ اور وہ کہتی ہے، نادیہ کہتی ہے کہ امی ویسے بالکل جو ہے نا اس کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی ضرورت نہیں، یہ لڑکی اس لائق ہی نہیں ہے، نہ اس کو قدر ہے شانی کی، اور اس کو اتنا تنگ پریشان کرتی ہے۔ اور شانزے کی ماں جو ہے بڑے موڈ میں ہے اور بڑی شوہر کی خدمت کر رہی ہے، اور اس کی ڈریسنگ دیکھ رہی ہے اور اس کو سیٹ کر رہی ہے اور ٹائی لگا رہی ہے، اور بڑے اچھے خوشگوار موڈ میں ہے۔ اور ساتھ ہی کہتی ہے کہ شانی جو ہے وہ آفس میں آئے گا اور جاب جوائن کرے گا تو آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا، اور اس سے اچھا سلوک کرنا ہے اور اس کے پیار سے پیش آنا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کیوں بھائی جو ہے نا وہ کیوں جوائن کرے گا؟ اور کہتی ہے بس تمہاری بیٹی نے بولا ہے اور بیٹی کی خوشی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، ٹکے کا بندہ نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اور میری بیٹی کو ایسی گری پڑی ہے۔ وہ کہتی ہے ماں کہ جو بھی ہے میری بیٹی کی پسند ہے۔ ادھر جو ہے وہ شانزے جو ہے وہ خوابوں میں، خیالوں میں گم ہے، اور جو ہے رنگینیوں میں، اور ادھر میوزک چل رہے ہیں اور اتنی رنگینیاں اور رینبو بنی ہوئی ہے پوری، اور بہت خوش ہے، اور شانی کو دیکھ رہی ہے کہ شانی آ رہا ہے اس کے پاس، اور اس نے جو گلے میں جو ہے وہ پہنا ہوا ہے، نیکلس پہنا ہوا ہے، وہ تو پیور پرلز کا پہنا ہوا ہے، اور بہت اچھا اس نے پہنا ہوا ہے۔ ویسے تو یہ ڈالر شاپ کا ہوگا، لیکن ظاہر ہے امیر لڑکی نے پہنا ہوا ہے تو وہ قیمتی ہو گیا ہے، اور سب اس کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جس نے بہت قیمتی جو ہے ڈریسنگ کی ہوئی ہے اور بہت قیمتی ہار پہنا ہوا ہے۔ اور اگر یہی ہار جو ہے وہ بیچارہ غریب غریبنی پہنے گی تو وہ بہت عام سا ہو جائے گا، اور وہ 50-60 روپے کا ہوگا، تو اگر اس نے اصلی بھی پہنا ہوگا تو یہ فرق ہوتا ہے امیر اور غریب میں۔ تو وہ خوابوں میں، خیالوں میں شانی کو دیکھ رہی ہے، اور
سوچ رہی ہے کہ شانی ادھر سے آ جائے گا، اور اچانک سے شانی جو ہے وہ انٹری مارتا ہے اور بائک پہ آتا ہے زوں 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 کر کے، اور اپنی پٹھانوں والی 50 روپے کی گلاسز کو اتارتا ہے چڑھاتا ہے، اتارتا ہے چڑھاتا ہے، اور دیکھتا ہے اور شوخیاں مارتا ہے، اور سیدھا کبھی چلتا ہے کبھی پیٹھا چلتا ہے، تو وہ سپیڈ میں کبھی آ رہا ہے تو کبھی سلو میں آ رہا ہے، تو وہ ادھر سے جو ہے وہ شوخیاں مارتا ہوا جا رہا ہوتا ہے۔ اور لنڈے کی اس نے شرٹ بھی پہنی ہوتی ہے، وہ بھی میرا خیال ہے کوئی ہوگی 150 کی یا 120 کی، لیکن آج کل ویسے مہنگائی ہے تو شاید مہنگی ہو۔ اور وہ بڑا جو ہے وہ جیکٹ پہن کے گرین کلر کی، یہ تو پیور لنڈے کی لگ رہی ہے، کیونکہ یہ بیچارہ غریب ہے تو اس لیے اس کی ساری چیزیں لنڈے کی لگ رہی ہیں، کیونکہ اچھی چیزیں قیمتی چیزیں تو صرف امیروں کا حق ہے اور وہ امیر ہی پہن سکتے ہیں، تو اس لیے غریب کا تو کوئی حق نہیں ہے۔ اگر اس نے اصلی بھی پہنا ہے تو وہ نقل میں ہی شامل ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو سارے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی واہ کیا بات ہے اس کی، اور شانزے جو ہے وہ سوچ رہی ہے، شانزے نے جو ڈریسنگ کی ہوئی ہے وہ تو بالکل ہے ہی لنڈے کی ڈریسنگ، لیکن امیر لڑکی نے پہنی ہوئی تو اس لیے وہ کوئی بہت بڑی برانڈ لگ رہی ہے۔ ویسے لنڈے کے سارے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہی برانڈ کی ہیں، اور بڑے بڑے امیر کبیر بڑی بڑی آنٹیاں بڑی بڑی گاڑیوں میں جو ہے وہ جاتی ہیں وہ لنڈے سے چیزیں خریدنے کے لیے، سنا ہے۔ بہرحال جو ہے وہ شو تو یہ کرتی ہیں کہ یہ میرا ماموں لایا ہے، میرا بھائی لایا ہے، میرے چاچا لائے ہیں، اور میرا فلانا باہر رہتا ہے، ایسے ایسے۔ خیر تو خواب ٹوٹ جاتا ہے اچانک شانزے کا، اور فون آ جاتا ہے شانی کی ماں کا، بہن کا پہلے آتا ہے کہ میری امی نے بات کرنی ہے، اور شانی کی ماں جو ہے وہ شانزے سے بات کرتی ہے اور شانزے حال وال پوچھتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شانزے کی ماں بتاتی ہے کہ نادیہ کا ہم نے رشتہ طے کر دیا، 2 ہفتے بعد شادی ہے، تو بس بہت ساری چیزیں ہیں، بہت مسئلے ہیں، بہت پریشانیاں ہیں، بہت سارے قرض لیے ہوئے ہیں شانی نے، اور سارے قرض جو ہیں وہ شانزے نے ہی اتارنے ہیں، کیونکہ یہ اس کا فرض ہے، تو اس لیے اس کو بتانا بھی فرض ہے۔ ماں کو پتہ ہے کہ شانزے پاگل ہے شانی کے لیے، اور یہ سارا کچھ کر گزرے گی شانی کے لیے، شاپنگ بھی کرائے گی، جہیز بھی دے گی، گاڑی بھی دے گی، زیور بھی پہنائے گی، اور سارا کچھ۔ تو وہ جو ہے شانزے کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تمہارے بہت زیادہ احسانات ہیں ہمارے پہ، بہت زیادہ، تم بہت اچھی فرشتہ لڑکی ہو، بہت اچھی ہو، بہت اچھی ہو، ہاں اگر بہو بن جاؤ گی تو بہت بری ہو جاؤ گی۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ جب شادی سے پہلے وہ لڑکی شہزادی ہوتی ہے، اور خوبصورت بھی ہوتی ہے، خوب سیرت بھی ہوتی ہے، نیک بھی ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے، بہت تابعدار بھی لگتی ہے۔ جیسے ہی گھر میں لے کے آ جاتے ہیں وہ کچھ چڑیل ہو جاتی ہے، اس کے جو ہے وہ سر میں سینگ اگاتے ہیں، تو وہی جو ہے وہ گھر میں لا کے وہ بری لگنے لگ جاتی ہے۔ وہی ساس جو پہلے گھر میں لانے کے لیے دن رات کوشش کرتی ہے، اور کہ یہ کب میری بہو بنے گی، اور وہی ساس جو ہے اس کو نکالنے کے لیے اگلے دن ہی تیار ہوتی ہے کہ اس کو بیٹے کی زندگی سے بھی نکالنا ہے اور اس گھر سے بھی نکالنا ہے، اور جو ہے اس کو بالکل جو ہے وہ لفٹ نہ کرائے بیٹا، اور یہ بس زندگی سے نکل جائے، تو یہ حال ہے۔ اچھا ادھر جو ہے وہ شانزے نے جیسے وعدہ کیا تھا کہ نادیہ کو ساری شاپنگ کرائے گی، شاپنگ ساری کرا دی، اور کیفے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کھا پی رہی ہیں، مزے کر رہی ہیں، انجوائے کر رہی ہیں۔ اور نادیہ کہتی ہے کہ آپ نے تو شانزے آپی تو نہیں ہو میری، سوری میں نے آپی کہہ دیا آپ کو، آپ مجھ سے چھوٹی ہی ہوں گی، اور یقیناً چھوٹی ہے، ظاہر ہے تم بہت پرانی ہو، بہت پرانی ہو، کافی ٹائم سے تم کام کر رہی ہو۔ خیر تو جو ہے وہ شانزے کو کہتی ہے کہ آپ میرے سے چھوٹی ہوگی تو جو ہے نا آپ اتنی جو ہے نا وہ عزت دیتی ہو اور اتنا پیار کرتی ہو اور بہت خیال رکھتی ہو ہمارا، اتنی شاپنگ کرائی ہے تو باقی بھی چیزیں جو ہے نا ہماری جو رہ گئی ہیں وہ بھی کرا دینا، تاکہ میری بھی تسلی ہو جائے اور اماں کی تسلی ہو جائے، اور شانی کو بالکل نہ بتانا۔ تو وہ کہتی ہے کہ شانی کو میں کیوں بتاؤں گی، میں تو کبھی بھی یہ چیز نہیں بتاؤں گی۔ تو وہ کہتی ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ نے شانی کو نہیں بتانا۔ تو پھر جو ہے وہ شانزے کو ایک دم سے خیال آتا ہے اور نادیہ سے پوچھتی ہے تم یہ بتاؤ کہ شانی جو ہے وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ تو نہیں ہے، یعنی کہ کسی اور کو پسند تو نہیں کرتا کہیں خدا نہ خواستہ؟ تو جو ہے اس کی بہن جو ہے نادیہ ہے وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے اور سوچنے لگ جاتی ہے کہ یہ کیسا سوال کر دی ہے، یہ اگر میں اس کو جواب دیتی ہوں تو بھی جھوٹی، اور اگر اس کو چھپاتی ہوں تو بھی مسئلہ بنتا ہے، تو میں کیا کروں؟
تو وہ جو ہے وہ شانزے جو ہے وہ نادیہ کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے کہ ابھی یہ مجھے کیا جواب دیتی ہے. اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور دھک 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 دھک، اور اس کی دل کی جو ہے نا آواز بھی باہر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو جو ہے وہ نادیہ کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے شانزے، آپ کیوں اتنی گھبرا گئی اور پریشان ہو گئی؟ کہتی نہیں نہیں کچھ نہیں، شاپنگ اور کرنی ہے اور کیا لینا ہے، کچھ کھانا ہے، کیا موڈ ہے، جوس پینا ہے اور اسنیکس کھانے ہیں یا ڈنر کرنا ہے. اور اس طرح کہتی ہے نہیں نہیں بہت کھا لیا ہے، پیٹ بھر لیا ہے، اور کچھ کل کے لیے جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں، اور جو کھانا بچ گیا ہے وہ پیک کرا لیتے ہیں تو تاکہ جو گھر میں موجود ہیں وہ بھی کھا لیں. تو شانزے کہتی ہے ہاں ہاں ضرور، بل پے کر دیتی ہوں پہلے، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا جو بچ گیا ہوگا وہ پیک کرا لیں گے. تو وہ جو ہے شانزے جو ہے وہ پریشان بھی ہو جاتی ہے، اور کیونکہ اس کو جواب نہیں دیتی تو ادھر ہی ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے. تو نیکسٹ قسط میں یہی ہوگا کہ وہ نادیہ سے جواب مانگے گی، اور نادیہ اس کو کہے گی کہ یہ زبردستی کی چپکی ہوئی ہے، جو سجیلا کا نام بتائے گی، سجیلا کے بارے میں بتائے گی تاکہ اس کو کوئی بعد میں پریشانی نہ ہو کہ بھئی یہ زبردستی کی چپکی ہوئی لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اور میرے بھائی کے لیے تم ہی سوٹ کرتی ہو، تم بہت اچھی ہو، میری خواہش ہے کہ تم میری بھابھی بنو. جو خواہش رکھتی ہیں بھابھی بنانے کی، جیسے کہ وہ بعد میں نکالنے کی بھی کوشش کرتی ہیں. فی الحال تو ابھی یہی معاملہ چل رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی. تو نیکسٹ جو ہے 19 نمبر قسط کے ساتھ احرام جنون کے لیے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.